بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہمارے سامنے لہسن رکھا ہوا ہے۔ اس کو تقریباً ہر انسان پہچانتا ہے، ہر گھر میں یہ استعمال ہوتا ہے اور بطور غذا کے سالن میں اس کو استعمال کرنے کا رواج قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ اس لہسن کی طبی فوائد سے کم لوگ واقف ہیں۔ محض غذا کے طور پر، مسالہ جات کے طور پر ہمارے سالنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی افادیت اس قدر زیادہ ہے کہ میرے عزیز دوستو، اس کو ہماری قدیم حکماء نے اس کو جزو غذا بنا دیا تاکہ انسانیت اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہے۔ احادیث مبارکہ میں اگرچہ لہسن کھا کر، کچا لہسن کھا کر مسجد میں جانا پسند نہیں کیا گیا، اس کی وجہ اس کی بدبو ہے، لیکن جہاں اس کی بدبو ہے وہاں اس کی غذائی اور اس کے دوائی اثرات، اس کی نفی اور انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ ایک حدیث میں خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا جو ہے احتمال نہ ہوتا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے وحی لے کر اور اسے بدبو سے نفرت ہے، یا اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ وہ کس وقت آ جائے، تو میں لہسن کا استعمال ضرور کیا کرتا۔ اور ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلوا الصوم وتداووا به فإن فيه شفاء من 70 داء۔ یہ لہسن استعمال کیا کرو اور اس کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کیا کرو۔ اس میں 70 بیماریوں کا علاج قدرت نے رکھا ہے۔ میں کچھ ایک بیماریوں کا، کیونکہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور اکثر اب دیکھنے میں آتا ہے بچے، بوڑھے، جوان کچھ امراض کا وہ شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک بخار ہے، کھانسی ہے اور سانس کی تنگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا مرض اور عارضہ تو مستقل ہی لاحق ہے۔ ان سب میں لہسن بے شمار صلاحیت رکھتا ہے، اس کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتا ہے کہ لہسن بخار میں بھی فائدہ مند ہے، اس کا قہوہ بنا کر پئیں، بلکہ کولیسٹرول آج دنیا کی خطرناک بیماری سمجھا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، بخار عموماً اسی وقت ہوتا ہے جب انسانی جسم اور خون کے اندر کوئی مادہ پڑا ہوا مستقل متعفن ہو کر قدرت اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، جلانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے بخار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جس کے جسم میں رقت ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے، کوئی مادہ متعفنہ نہیں ہوتا، تو اس کو بہت کم بخار ہوتا ہے۔ کہیں سوزش سے ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ اس کو بخار زیادہ تر نہیں ہوتا۔ تو لہسن ایک طرف بخار کو کم کرتا ہے، دوسری طرف کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے، اور تیسری طرف پھیپھڑوں میں، سینے میں، معدے میں موجود بلغم کو یہ خارج کرتا ہے، سانس کی تنگی کو بحال کرتا ہے، کھانسی کا اس میں بہترین علاج اور اس کی شفا موجود ہے۔ اس کے ساتھ اگر جسم میں کپکپی ہو، خاص طور پر بخار کی حالت میں جب کپکپی طاری ہو جاتی ہے، تو آپ لہسن کو استعمال کریں۔ اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ اچھا، ایک اور بات میں بتائے جاؤں نوجوانوں کو خاص طور پر، لہسن طاقت کا بھی خزانہ ہے۔ یہ شریانوں کو کھولتا ہے، خون کی گردش اور روانگی کو تمام اعضاء کی طرف اور مخصوص اعضاء کی طرف بھی بڑھا دیتا ہے، جس سے انسان کے اندر طاقت و قوت بہتر انداز سے اس سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کا پکا کر کھانا بھی فائدہ مند ہے، لیکن پکانے کے ساتھ اس کے مفید جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا کچا استعمال کرنا یا ہلکا اس کو پکا لینا، کھانسی لگی ہوئی ہے یا اسی طرح آپ نے دیگر جو امراض میں نے بتائے ہیں، اس کا فائدہ حکماء نے راشا میں، لکوہ میں، بخار میں اور بلڈ پریشر میں اور بہت سارے امراض میں اس کا فائدہ لکھا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ کہ ایک لہسن لے لیں۔ عمر کے اعتبار سے اس کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، بہرکیف آپ اپنی عمر کو دیکھیں۔ عمر کے اعتبار سے لہسن یعنی درمیانی عمر جو ہے 25 سے 40 سال کے درمیان ایک لہسن کافی ہے۔ آپ نے اس کو چھیل کر 1 کپ پانی کے اندر
اس کو آپ نے ڈال دینا ہے ہلکی آنچ پر، اور آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ 1 سے 2 ابالے آ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے آگ بند کر کے اس کو ڈھانپ کے رکھ دینا ہے 10 منٹ، وہ اسی طرح پانی ڈھانپا رہے۔ اس کے بعد اس میں آپ حسب ذائقہ گڑ ڈال کر استعمال کر لیں بطور قہوہ کے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے استعمال کرتے ہی جسم میں ایک طاقت و قوت اور حرارت آپ کو محسوس ہوگی، اور یہ جو امراض میں نے بتائے ہیں اس میں آپ کو لازمی اور یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے دوست حکیم